سوشل میڈیا پر موضوع بحث خالد جان کی طرف سے طاہر نسیم کے قتل کا معاملہ ہے۔ خالد نسیم کی ویڈیوز کے اندر ایک نمایاں بات یہ موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی سے پوری عقیدت رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں بھی بروزی نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمانے کا، اس دور کا مجدد پیدا کیا ہے۔ اس پر پورے پاکستان کے اندر لوگ دو گروپوں کے اندر تقسیم ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خالد جان کی بہت حمایت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خالد جان نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس کا یہ اقدام یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں میں نمایاں جو شخصیات ہیں موقف کے حوالے سے، اس میں ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کا موقف ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر مولانا منظور مینگل اور شہیر سیالوی وغیرہ کا موقف ہے۔ عوام کے اندر ایک تقسیم موجود ہے، ایک سائڈ پر ایک موقف کی حمایت کی جاتی ہے اور دوسرے سائڈ والے دوسرے موقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن حقائق کی طرف عوام کی توجہ مبذول نہیں کرائی جاتی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ واجب القتل ہے؟ کیا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے؟ ایک بہت بڑا پریشر یہ بلٹ ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ واجب القتل ہے، اور اس کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اس کو قتل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ایک بات ہوتی ہے جذبات کے تناظر میں، اور ایک بات ہوتی ہے حقائق کے تناظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر مدینہ منورہ میں ایک شخص کا نام ابن سعید یا بعض روایتوں میں ابن سیاد تھا۔ بخاری مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا کہ آپ امیوں کے نبی ہیں اور میں تمام عالمین کا نبی ہوں۔ حضرت عمر نے اس کی قتل کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قتل میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے دعوے دار کو، جس نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کی نبوت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ خالی امیوں کے رسول ہو اور میں تمام جہانوں کا رسول ہوں، اس کو واجب القتل کیوں نہیں قرار دیا؟ اس کو قتل کرنا ایمان کا تقاضا کیوں نہیں قرار دیا؟ کیا صحابہ کرام کے اندر اس وقت ایمان کا کوئی جذبہ نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا اس وقت ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سوال ہے، اور یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ یہودیوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ نبوت کا دعویٰ یہ غلط ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق شہید بھی کر دیا، سولی پر بھی چڑھا دیا، ان کے ساتھیوں پر بھی بہت تشدد کیا۔ لیکن کیا اسلام یہودیوں کو یہ حق دیتا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم ہوا کہ یہودیوں نے جو کچھ کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ نہیں، قرآن تو یہودیوں کے اس اقدام کی، اس معاملے کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر جب دنیا کے اندر عیسائیوں کی اکثریت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھا کہ اب دنیا کے اندر دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اور انقلاب لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہے۔ کیا عیسائیوں کو مسلمان یہ اجازت دے سکتے ہیں، یہ قانون ان کے ہاں اگر بن جائے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نئی نبوت کے قائل ہیں، نئی نبوت پر ایمان لائے ہیں، اس لیے یہ لوگ واجب القتل ہیں؟ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، دنیا بھر میں عیسائیوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے بارے میں واجب القتل ہونے کا کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ وہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے نئی نبوت کے اوپر ایمان لایا ہے اس لیے وہ واجب القتل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن
शायद को जो कत्ल नहीं किया या कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी या कत्ल करने को ईमान का तकाजा नहीं करार दिया, ये मारूदी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक था। ये बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, सहाबा किराम को कत्ल की इजाज़त न देना, ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो उस फितरी हक़ाइक़ के बिल्कुल मुताबिक था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर एक औरत ने, जिसने नबूवत का दावा किया था, बाकायदा मदीना मुनव्वरा के ऊपर चढ़ाई की, हमला किया और उस औरत को मुसलमान जो खिलाफत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जो खिलाफत थी, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको, उस हमला और औरत को जिसने नबूवत का दावा किया था, उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको अपने दावे से ज़बरदस्ती से तौबा भी नहीं कराया। एक वादा उसे लिया कि आप दोबारा मदीना के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई नहीं करोगी। ये वादा लेके उसको वापस भेज दिया। उस औरत ने फिर मुस्लिमा कज़ाब से, जो नबूवत का दावेदार था, उससे शादी कर ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कत्ल किया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक साइड पर हमला और को छोड़ देना और दूसरे साइड के ऊपर जहां पर ये मौजूद थे वहां जाके उनको कत्ल करना, इन दोनों के अंदर हमें फर्क करने की जरूरत होगी। पहले भी जो आपने किया वो सुन्नत के मुताबिक किया, और दूसरे नंबर पर जो काम किया उसमें सिर्फ उनको कत्ल नहीं किया है जो नबूवत के दावेदार थे, बल्कि जो लोग ज़कात नहीं दे रहे थे हुकूमत को, ज़कात का उन्होंने इनकार किया कि हम हुकूमत को नहीं देंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको भी कत्ल किया है। हालांकि अहले सुन्नत के जो चारों इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, चारों का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर कोई ज़कात न देता हो तो उसके खिलाफ कोई किताल नहीं किया जा सकता। हुकूमत को उसके खिलाफ किताल करना जायज़ नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वक्त के अंदर इस बात का इजहार किया था कि काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम 3 बातों के बारे में पूछ लेते। पहला ये कि आपके बाद जो खुलफा की फहरिस्त है, किस किस को खलीफा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम ज़कात के हवाले से पूछ लेते कि अगर कोई हुकूमत को ज़कात न देता हो तो उसके खिलाफ किताल करना जायज़ है या नहीं है। और तीसरी बात, आपने हलाला की मिरास के बारे में पूछी कि उसकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछ लेते। अब मसला ये है कि जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा कर लिया, नबूवत के दावे के बाद वो
علماء کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، بلکہ الٹا جو لوگ اس کی نبوت کو نہیں مانتے تھے اس کو گالیاں بھی دیتا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا غلیظ قسم کی گالیاں بکتا تھا۔ لیکن کیا اس وقت کے جو علماء دیوبند کے اکابرین تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی موجود تھے، یہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کے پاس ایمان کی اتنی رمق نہیں تھی کہ وہ ان کو قتل کر دیتے یا ان کو واجب القتل قرار دینے کا فتویٰ جاری کر دیتے۔ ایمان کے تقاضے ریاست کے ساتھ نہیں بدلتے ہیں۔ اگر یہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اگر یہ نبوت کا دعوے دار تھا تو امریکہ میں بھی واجب القتل تھا، اور اگر پاکستان کے اندر تھا تو بھی واجب القتل تھا۔ لیکن اگر امریکہ کے اندر جو علماء ہیں، میرے ایک کلاس فیلو ہیں مفتی منیر احمد آخوند، وہ اپنے ساتھ مفتی اعظم امریکہ لکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ امریکہ کے اندر مولانا قاضی فضل اللہ صاحب ایڈوکیٹ جو عالم بھی تھے اور یہاں علماء کے استاد بھی ہیں، وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر اس کے واجب القتل ہونے کے فتوے کیوں جاری نہیں کرتے تھے؟ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو شعور والے ہیں، وہ شعور کو عام کرنے کی بجائے پوری قوم کو تقسیم کر کے جذباتیت کا جو انداز اپنا رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، ایک دوسرے کو کافر اور واجب القتل قرار دیں گے۔ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی ایک جماعت بنا لی، اپنا ایک فرقہ بنا لیا، تو اس کے ساتھ علماء مناظرے کرتے تھے، ان کے خاندان کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے، ان کے علماء کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے، ان کے خلفاء کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے، لیکن کسی نے ان کو واجب القتل نہیں قرار دیا۔ حتیٰ کہ جب پاکستان کے اندر مرزائی مسلم لیگ کے ساتھ تقسیم ہند کے وقت اپنا مرکز قادیان چھوڑ کر ربوہ آئے، تو اس وقت سر ظفر اللہ خان کو قائد اعظم نے وزیر خارجہ بنا دیا، اور شروع کے اندر ختم نبوت کے معاملے میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ بہت کم لوگوں نے دیا۔ آپ ختم نبوت کی جو تاریخ ہے وہ پڑھ لیں،
जस्टिस मुनीर ने कादियानियों के हक में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले जारी कर दिए और मुसलमानों को फसादी करार दिया और उनको असली मुसलमान करार दिया। तहकीकात अदालत पंजाब किताब की सूरत के अंदर जो है छपी हुई है। लेकिन अताउल्लाह शाह बुखारी और उनके साथी उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की और कादियानियों के खिलाफ पहले भी वो डटे हुए थे, तकसीम हिंद से पहले, और तकसीम हिंद के बाद भी उन्होंने उसको अपना मिशन बना लिया। जब पंजाब के अंदर तहरीक चल रही थी तो आखिर में खत्म नबूवत के कारकुनों ने कराची के अंदर आकर गिरफ्तारियां देनी शुरू की। वो पूरी तारीख जो ना पड़ी हुई है। उसमें लिखा है तारीख खत्म नबूवत से तारीख कश्मीर तक गुलाम नबी चौधरी ने कि जब तारीख खत्म नबूवत के कारकुन मस्जिदों के अंदर जाते थे, मदरसों के अंदर जाते थे, तो उलमा उनसे बते लेते थे कि इतने पैसे दो नहीं तो पुलिस को इतला दूंगा और पकड़वा लूंगा। फिर क्या हुआ? अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर दो कुव्वतें मजबूत हैं, एक मिर्जाई और एक शिया। ये दोनों मजबूत कुव्वत हैं, ये दोनों रियासत के अंदर मजबूत हैं। कादियानियों की तादाद कम है लेकिन ताकत के एतबार से ये शियों से ज्यादा मजबूत हैं और दूसरे नंबर पर शियों की ताकत है। जब अताउल्लाह शाह बुखारी के दौर के अंदर तहरीक चल रही थी तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी मुसलमान रियासत के हाथों, इसी फौज के हाथों, इसी सिविल ब्यूरोक्रेसी के हाथों, इसी मुस्लिम लीग की हुकूमतों के हाथों उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फिर ये भी याद रखें कि बरेली मकतबा फ़िक्र में भी काफ़ी लोगों ने अबुल हसनात अहमद कादरी को अताउल्लाह शाह बुखारी ने ख़त्म नबूवत का मरकज़ी अमीर बना दिया था। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी भी ख़त्म नबूवत की तहरीक का हिस्सा थे। जब पुलिस के तशद्दुद और एजेंसियों की तरफ से तशद्दुद के खतरात लायक हुए तो उस बेचारे को खौफ के मारे दाढ़ी मुंडानी पड़ गई थी। आज हालात बदले हुए हैं तो फिर उन बदले हुए हालात के अंदर जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, जिस तरह के मामलात उठाए जा रहे हैं, हक़ाइक़ के ऊपर लोगों की नजर नहीं है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये एहसास हुआ कि फौज के अंदर कादियानी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो फौज के अंदर भी वो अक़लियत होने के बावजूद जब ताकत का एहसास हुआ तो उसको
اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، بعض فوجیوں نے بھی ان کے خلاف تحریک اٹھانے کے اوپر زور دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا فیصلہ کیا، علماء کو کھلے عام ان کے خلاف جلسے جلوس کی اجازت دی، اسمبلیوں میں بحث ہوئی، عدالت میں بحث ہوئی، اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اب مرزائیوں کو جب کافر قرار دیا گیا تو مولانا منظور مینگل، ڈاکٹر منظور مینگل، مفتی منظور مینگل، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کو جو پھانسی کی سزا دی ہے وہ مرزائیوں نے دی ہے۔ اب بھٹو کو پھانسی دینے والے کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے اوپر مفتی محمود نے باقاعدہ مرزائی نواز کا نعرہ قاری شیر افضل نے لگایا۔ قاری شیر افضل ابھی بزرگ ہیں، بڑی عمر کے، اس وقت جوان تھے، تو مرزائی نواز کا نعرہ ضیاء الحق کے خلاف لگایا۔ تو مفتی محمود نے کہا کہ مرزائی نواز نہیں، اس کو مرزائی کہو، یہ مرزائی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا عبدالکریم بیگ شریف والے آخری وقت تک جنرل ضیاء الحق کو مرزائی کہتے رہے۔ جنرل رحیم الدین فوج کے اندر مشہور مرزائی مبلغ تھا۔ اس کی بیٹی کا نکاح جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ڈاکٹر انوار الحق سے ہوا ہے، اور یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ کو لے کر گئے، انہوں نے یہ نکاح پڑھایا۔ اب مولانا منظور مینگل کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء کے اندر کچھ لوگ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے معلوم ہے آسٹریلیا کے ٹکٹ بھی ان کے قادیانی ان کو دیتے ہیں۔ تو منظور مینگل کو غازی خالد یا غازی فیصل کا کہ جوتے سر پر رکھنے سے پہلے ان مولویوں کا نام لینا چاہیے جو ان کے نزدیک قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کے وہ ہم مسلک ہیں۔ جذبات کی بات نہیں ہے، حقائق کے اوپر بات ہونی چاہیے، شعور کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے، جس کا کلپ ابھی بھی چل رہا ہے، جب مشال خان کو مردان کے اندر بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چترال کے اندر ایک آدمی نے بڑی مسجد کے اندر کہا کہ میں نبی ہوں، اور سارے نبی کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لوگ مارنے کے لیے گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ جو خطیب تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے اس شخص کو بچایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کا کردار عدم تشدد والا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا فضل الرحمان ایک سائیڈ پر 7 سالہ جشن دیوبند کانفرنس کے اندر لاکھوں کا اجتماع جمع کر کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تشدد کی بجائے انسانیت کی سیاست کے قائل ہیں، اور یہ عظیم اجتماع اس بات کو یقین دلا رہا ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر پشاور کے اندر ختم نبوت اور JUI کا مشترکہ ایک بہت بڑا جلوس اس شخص کو قتل کرنے کے حوالے سے ان کے قتل کرنے کے حق میں نکلتا ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ مولانا منظور مینگل مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی وضاحت تو کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی بات 100% درست ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے متبعین کو اور جذباتی کارکنوں کو کسی بات کے اوپر کھلے عام قائل کرنے کے لیے للکار سکیں، لیکن ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. علماء کے اندر جو صلاحیت ہے، جو ان کے اندر مادہ ہے برداشت کرنے کا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کوئی عالم نہیں تھے، PhD ڈاکٹر بھی نہیں تھے، MBBS ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مرزائیوں کو کافر تو قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اب ایک سنت اور باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب اگر جو لوگ علماء ہیں اور جو مذہبی طبقات سے جن کا تعلق ہے، اگر وہ برملا مرزائیوں کو قتل کرنے کی بات کریں گے تو پھر پنجاب کے اندر مرزائیوں کا مرکز ربوہ چھنیوٹ کے اندر آج بھی موجود ہے. ان کی وہی ایکٹیویٹیز ہیں، وہی معاملات ہیں. مرزائیوں کے ساتھ جو پڑا تھا علماء کا، وہ یہ تھا کہ تم لوگ دجل سے کام لے رہے ہو، فریب سے کام لے رہے ہو. جب یہودی کے بعد عیسیٰ اسلام آئے تو عیسیٰ اسلام نے اپنی امت کو پیش کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اور اپنی امت کو پیش کیا. جو مرزائی ہیں یہ موجودہ دور کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیسے روح افزا کی جو بوتل ہے، مولانا اشرف صاحب جو پشاور یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی شاید یہ بات ختم نبوت کے حوالے سے لکھی ہے کہ عدالت کے اندر ہم نے ان کو مرزائیوں کے مقابلے میں ہمارے وکیلوں نے جواب دیا کہ جیسے روح افزا کے مقابلے میں کوئی اور کمپنی نے روح افزا نام رکھ دیا، تو جو اصل کمپنی تھے انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ نے اگر روح افزا کوئی شربت بنانا ہو تو اپنے نام سے بیچو، آپ اسلام کا نام استعمال نہ کرو. اسلام کو استعمال کرنا یہ غلط ہے. آپ مرزائی امت کہلواؤ، قادیانی امت کراؤ، غلام احمد کی امت کہلواؤ، لیکن تم لوگ دنیا کے اندر
تو اسلام کا فائدہ اٹھاتے ہو اور نبوت تمہاری اپنی ہے، جس کی وجہ سے عدالت کے اندر جو موجودہ عدالت ہے اس کے اندر اس کے قوانین کے اعتبار سے ختم نبوت کے خلاف یہ کیس جیت لیا گیا کہ بھئی جب تم الگ ہو، تم نے نبوت کا دعویٰ کیے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرو۔ اب جس شخص کو طاہر نسیم کو قتل کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مرزائی تھا۔ مرزائی تو پشاور کے اندر اب بھی موجود ہے، مرزائی تو پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کہاں پر کون کون مرزائی ہے۔ لوگوں کو ہاں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارے مولویوں کے اندر ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں ان کے اندر جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈسکلوز کرنا، ان کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے کھولنا، یہ جو ہے نا یہ علماء حق کا فرض بنتا ہے، یہ اچھے لوگوں کی کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو کے اوپر واضح کر دیں۔ جس طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی کو مسلمان ملعون اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ جو طاہر نسیم تھا یہ تو تھا ہی مرزائی، یہ تو تھا ہی کافر۔ تو اس کا نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر کوئی کیس بنتا تھا تو یہ مرزائیوں کو اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ یعنی یہ جس طریقے سے جو جذباتی لوگ ہمارے ہیں اس طرح جذباتی لوگ مرزائیوں میں بھی ہیں، تو مرزائیوں کو چاہیے تھا کہ ایک پٹھان کو جس نے پنجابی نبوت کے مقابلے کے اندر دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے، وہ بھی مروزی نبی ہے، وہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی طرح ہے، تو یہ ان لوگوں کو چاہیے تھا جو مرزائی ہیں کہ اس کو قتل کر دے کہ آپ جو ہے نا ہمارے نبی کے مقابلے میں دوسرے نبی کا دعوے دار کیسے ہو۔ ہمارے لیے تو بالکل برابر تھا کہ وہ مرزائی ہوتا ہے یا وہ نبوت کا دعوے دار ہوتا، ہمارے لیے تو دونوں باتوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے سے تھا ہی مرزائی، اس کو نبوت کے دعوے سے اگر فرق پڑتا تھا تو مرزائیوں کو فرق پڑتا تھا۔ اب جو معاملہ ہے ہر چیز کو لوگ سازش کا رنگ دیتے ہیں۔ ایک ٹائم کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں بھی خود اس کو قتل کر دیتا، میں بھی اس کا بڑھ چڑھ کر حامی ہوتا، میں بھی جذبات کی بنیاد پر جو ہے نا اس کے لیے، اور اگر کچھ مفاد پرست ہوتا تو پھر جو ہے نا یہ اس کے نام پر فنڈ قائم کر کے کہ اس کو بچانا ہے، تھوڑا اپنے لیے رکھتا، تھوڑا اس کے اوپر لگاتا، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ شخص امریکن شہری تھا اور مرزائیوں کا باغی تھا، امریکن شہری تھا اور مرزائیوں کا باغی تھا۔ چترال کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو تو قتل نہیں کیا، لیکن اس شخص کو اگر قتل کیا تو اس کا فائدہ مرزائیوں کو پہنچتا ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ ان کا باغی تھا، دوسرا یہ کہ جب جو ہے نا یہ امپریشن بنتا ہے کہ یہاں پر مرزائیوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اسپین کے اندر، فرانس کے اندر ان کو اس بنیاد پر سیاسی پناہ ملتی ہے، اور جو نیشنلٹی ڈاکٹر طاہر القادری کو اتنی محنتوں کے بعد ملی، سیاستدانوں کو کروڑوں روپے جو ہے نا خرچ کر کے نیشنلٹی ملی، ان مرزائیوں کو بہت ہی معمولی اس کے اوپر کہ وہ خود کو مرزائی شو کرتے ہیں، وہاں پر ان کا پورا جو ہے نا نیٹ ورک ہے، اور وہ کیس جیت جاتے ہیں اور وہ پھر نیشنلٹی اپنی لے لیتے ہیں، وہاں پر پھر جب کماتے ہیں تو وہ اپنے بال بچوں کو بھی پالتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ جو مرزائیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر ان کی کوئی وہ قبول کر لیتا ہے ان کے مذہب کو تو پھر جا کے جو ہے نا وہ اس کو باہر نیشنل بھی دلا دیتے ہیں. اب اصل جو معاملہ ہے وہ تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے پہلے یہاں پر افغان وار اور اس کے بعد پھر طالبان کی صورت میں اس علاقے کو قتل و غارت کے اس میں کامیاب ہو گیا، اسی طریقے سے اب اگر کوئی یہ سازش کی بڑی کڑی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر قوم کو تقسیم کر کے آپس میں لڑانے کے لیے یہ ایشو جو ہے نا اٹھایا جائے کہ ایک طرف مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف مذہب سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، اور دونوں کو آپس کے اندر جب لڑایا جائے گا تو پھر امریکہ کو یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، یہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، یہاں سے ہیروئن سمگلنگ کرنے کے لیے، یہاں سے دوسرے جو ہے نا جو منشیات ہیں ان کو بڑے پیمانے پر کاشت کرنے اور سمگلنگ کرنے کے لیے ان کو یہ جگہ مل جائے گی. ایک سائڈ کے اوپر جب طارق اسماعیل ساگر کہتا ہے کہ بلیک واٹر کی صورت کے اندر جو ریٹائر وہ فوجی تھے جن کو جو ہے نا جرائم کے تخت فوج سے نکال دیا گیا تھا، وہ پولیس اہلکار جو بدماشی کی وجہ سے نکالے تھے یا ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو داڑیاں رکھوا کر ان کو طالبان کی شکل دے کر یہاں بلیک واٹر سے ایک بہت بڑا کام لیا گیا اور پوری امت کو، ایک اس قوم کو، پاکستانیوں کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا. لیکن اس وقت میں کچھ بول نہیں سکتا تھا. آج وہ حالات نہیں ہے تو میں بول سکتا ہوں. آج پھر اگر یہ ایک نئی سازش ہے تو اس سازش کو بانپنے کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ شہیر سیالوی ٹھیک کہتا ہے کہ بھئی جن لوگوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے وہ ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن شہیر سیالوی ایک فوجی کا بیٹا ہے، وہ سیاستدان وہ ان کے اوپر یہی الزام لگاتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو فوج کے اندر انگریز کے لیے بھرتی تھے تو ان کی خدمت انجام دیتے تھے. طبقاتی تقسیم کا میں بہت مخالف ہوں، لیکن اس طبقاتی تقسیم سے جب امت کے اندر جذبات ابارے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات اتنے بڑھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا اسلام بھی بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پاکستانیت بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو یکجہتی والے معاملات ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز کے اندر لیا جائے تاکہ یہ امت جو ہے، یہ پاکستان جو ہے، یہ پھر یہ پختونخوا جو ہے یہ پھر افراتفری کا شکار نہ ہو. اگر یہ جذبہ جو ہے نا ڈیولپ ہوگا تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ وہ تو ایک شخص تھا جس کو قتل کیا گیا. یہ داعش اور طالبان اور پختون کے جو جوان ہیں، پنجابیوں کے جو جوان ہیں، بلوچوں کے جو جوان ہیں، یہ سب جذباتی بنیادوں پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ پنجاب کے قلب سے، پنجاب کے دل سے ہم نے قادیانی مرزائی دوزخیوں کو نکالنا ہے، اور یہ جو ریاست ہے یہ اس کی محافظ ہے. اور
इस रियासत ने उनके खिलाफ कुछ नहीं करना बल्कि उनके लिए इस्तेमाल होना है। तो नतीजे के अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान की रियासत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज जो लोग उस इशू की हिमायत करते हैं कि खालिद जान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद, वो ये नहीं समझते हैं कि इसके नतायज किसको क्या भुगतने पड़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि बेशऊरी के अंदर ये कौम, ये रियासत, ये लोग न मारे जाएं, और यही हमारा मकसद है। बाकी जिन लोगों के पास वसाइल हैं उन लोगों को ये देखना चाहिए कि मिर्ज़ाइयों को ये जो कामयाबी मिल रही है उसके लिए एक तो बुनियाद ये है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर जो लोग यहाँ से जाते हैं, ये जो तशद्दुद का, कत्ल का, जज्बातियत के जो नारे लगते हैं, इसका सियासी फ़ायदा मिर्ज़ाइयों को पहुंचता है और उस वजह से वो वहाँ से उनको वो भी मिलती है, सियासी पनाह मिल जाती है, फिर वो अपना बैकग्राउंड मजबूत करते हैं। दूसरा ये है कि इनका जो मजहबी मामला है वो ये कहते हैं कि ईसा इस्लाम अगर वो आएंगे तो फिर तो ये सारे मुसलमानों का अकीदा है, और अगर वो उस अकीदे की वजह से ख़त्म नबूवत के मुनकर नहीं बनते हैं तो हमारा भी अकीदा तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि वो उस मसीह से मुराद जो है ना एक मुहावरे की ज़बान इस्तेमाल की गई है कि जैसे हर फ़िरौन के लिए मूसा होता है, तो न हर फ़िरौन आता है हर दौर में और न मूसा आता है। वो कहते हैं कि मसीह से मुराद ये है। अब जो लोग अपना दुनियावी फ़ायदा भी देखते हैं और ये तावील भी देखते हैं तो बड़े पैमाने पर कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो बुनियाद है, वो जो बैकग्राउंड है उसके अंदर वो तसव्वुफ़ को भी वो बुनियाद बनाते हैं, हवाला जात देते हैं, अपनी जो है ना मौलवियत को भी, और अपने मुनाजरे के अंदर जो उसका मजबूत एक मजबूत मुनाजर था ईसाइयों के ख़िलाफ़, उसके लिए भी उसके खिदमात को वो पेश करते हैं। लेकिन उसकी नफ़ी किस बात से हो सकती है कि हम जो मदारस का निसाब है उसको ठीक करें। मदारस के निसाब के अंदर जो कुरान, हदीस, इजमा और कियास के बारे में जो दलाइल हैं ये इतने नाकिस हैं। अब अगर कुरान के बारे में ये लिखा हो कि इसमें मशहूर और खबर आहात की आयात रह गई हैं, तो फिर कुरान के ऊपर किसी का ईमान आएगा? अगर बिस्मिल्लाह के बारे में कहा जाएगा कि बिस्मिल्लाह के अंदर शक है, सही बात ये कि कुरान में शामिल है, लेकिन शक है कि शामिल है कि नहीं है, तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के ऊपर उसका ईमान आएगा? मौलवी जो पढ़ता है और जब वो कहता है कि
قرآن لکھی ہوئی شکل کے اندر قرآن نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کو علاج کے لیے پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ آج بھی الیاس گمن کی کلپ چل رہی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو مہربانی کر کے اپنی کتابوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا جب دباؤ پڑ گیا، لیکن فتاوی شامیہ، فتاوی قاضی خان ان چیزوں کے اندر ہے، اور الیاس گمن نے ابھی بھی اس کی تائید کی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جس دن مولویوں نے خود کو ٹھیک کر لیا، مولوی ہر فتوی کے اندر لکھتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب، ممکن ہے کہ میری جو فتویٰ ہے یہ غلط ہو۔ اگر مولوی کا مسلک غلط ثابت ہوتا ہے، مولوی کا نصاب اگر غلط ثابت ہوتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی گنجائش نکلتی ہے جس پر اتفاق ہے، تو یہ جو مرزائی ہے جس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا، مہدویت کا دعویٰ کیا، اس کے سارے دعوے جو ہے نا وہ جو ہے نا قادیانیوں کے نزدیک بھی جھوٹے ثابت ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو قصور ہے، جو پوری امت کا قصور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ وقال رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کے سامنے، شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اب اس کے اندر سب شامل ہیں۔ اب ایک اور بات جو سیاسی جماعتیں تھوڑی پہلے نواز شریف کے خلاف جو تھے، وہ بڑے جو ہے نا ان کو قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کی، اب نواز شریف والے جو ہے نا عمران خان کا کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے لفظ کے اوپر اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ اندر سے قادیانی ہے۔ حالانکہ عمران خان نے اپنی ایک ویڈیو میں بالکل واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبوت پر میرا یہ ایمان ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ لیکن جو آیت ہے، اس آیت کو نصاب کے اندر بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسمبلیوں کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، اور آیت کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جو خاتم کا لفظ ہے، ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم۔ جو خاتم کا لفظ ہے اور خاتم کا لفظ ہے، دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے، تو آیت کے اندر خاتم کا لفظ نہیں ہے، خاتم کا لفظ ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو خاتم ہے، خاتم تو نگینہ کو کہتے ہیں، اس سے مراد مور نبوت ہے، اس سے مراد تو خاتمے کرنے والا تو نہیں ہے۔ تو آیت سے مرزائیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر عمران خان خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا تو اس سے مرزائیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ مرزائی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے مراد خاتم نہیں ہے، خاتم ہے۔ حالانکہ ان کا جو اپنا دعویٰ ہے وہ بالکل باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تو ہیں، لیکن بروزی نبوت کی اجازت ہے، اور بروزی نبوت وہ جو ہے نا غلام احمد قادیانی کے لیے وہ ایک راہ نکالتے ہیں۔ لفظ خاتم ہو یا خاتم ہو، دونوں میں بروزی نبوت کو اگر یہ نکالیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی بنیاد پر کوئی بات کہیں تو یہ ان کے موقف کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، ان کے موقف کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ میں نے تو جرمنی کے اندر مرزائیوں کے مرکز میں جا کر کہا کہ
پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن حرف بحرف ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور آپ پڑھاتے ہو۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان سے، تاکہ وہ اس کے سامنے معاملات کو واضح کر دے۔ اب آپ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ عربی تھے یا پنجابی تھے؟ انہوں نے کہا کہ پنجابی تھے۔ نہیں چل رہا ہے؟ نہیں کب سے بند ہے؟ نہیں ابھی چل رہا ہے۔ جب محمدی بیگم کے حوالے سے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ عربی کے اندر ہے۔ اب عربی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پنجابی کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہو۔ ان لوگوں پر جو محمدی بیگم کو اگر وہ اس کو نہیں دیتے ہیں تو ان کے مہمانوں پر، ان کے آنے جانے پر، دیواروں پر آسمان کے نیچے سے من تخت سمائے، حالانکہ تخت سما کا لفظ نہیں آتا ہے عربی میں۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو عربی ہے یہ بھی آپ نے غلط لکھی ہے، وہی کے اندر چلو یہ تو پنجابی تھے لیکن اللہ کو تو عربی آتی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو لکھا ہے کہ مجھے حیض بھی آتا تھا اور میں مریم تھی، اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور میں خود سے خود پیدا ہو گیا، تو اس کو جرمنی میں لکھ کے اس کا ایک اشتہار چھاپ لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات کے اندر رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فراہم کی۔ پہلی جب سورہ مجادلہ کے اندر جو آیات ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے معاملے پر لڑ رہی تھی کہ مجھے آرام نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کی بات ٹھیک ہے، کیا پوری جو مرزائیوں کی جو کتابیں ہیں، جو اس کے الہامات اور وہی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں مرزا صاحب کو رہنمائی کی گئی ہو کہ یہ آپ کی بات غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو ان کو اس طریقے سے جو تشدد کے ذریعے سے اگر ان کو آپ موقع دو گے تو یہ مظلومیت کا دعویٰ بھی کریں گے اور یہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو بھٹکائیں گے بھی، یہ سیاسی پناہ بھی لیں گے، ان کا پورا جو ہے نا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے رہ جاؤ گے۔ جب حق کی بات کرنی ہو اس کو شعور کے ساتھ واضح کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان جذباتی لوگوں کے سامنے مولانا فضل الرحمان یہ میری والی بات کریں گے نا تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ڈرتے ہیں، جو موقف دل میں رکھتے ہیں وہ زبان کے اوپر نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ زبان کے اوپر لانے کے لیے جرأت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ان کے جو کارکن ہیں، جو ان کے علماء ہیں، اگر وہ ان کے جذبات سے متفق نہیں ہوں گے تو آخر کار ان کے اوپر جو ہے نا وہ واجب القتل کے فتوے بھی لگا دیں گے۔ وہ بیچارے تو اتنی بڑی حیثیت کے نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیثیت کے آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو مولویوں نے واجب القتل قرار دیا۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ کے والد 500 علماء کے اندر شامل تھے جنہوں نے فتح علمگیریہ لکھی ہے۔ فتح علمگیریہ کے اندر اگر جو ہے نا شریعت لکھی جاتی نا تو شریعت کا قانون تو یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، کان کے بدلے میں کان،
لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بادشاہ اگر قتل کرے یا زنا کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے تو اس کے لیے سب معاف ہے، اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حد نافذ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر بیت المال کو الگ کر دیا، اس کے سسٹم کو، اور جو ہے نا فوج کا سسٹم الگ کر دیا، اور جو عدالت کا سسٹم تھا وہ الگ کر لیا۔ قاضی شرح ان کے وقت کے اندر قاضی القضات تھے، وہی قاضی شرح پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے، وہی قاضی شرح حضرت علی کے دور میں بھی رہے، وہی قاضی شرح حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی تھے، اور وہی قاضی شرح یزید کے دور میں بھی تھے۔ اور اسی قاضی شرح نے جب کسی نے اس کے پاس ہیرے جواہرات کی اپنی امانت رکھوائی، اس نے کہا کہ لا باسا، کوئی فرق نہیں ہے، آپ رکھو۔ پھر اس نے وہ چیزیں دیکھی تو اس کے دل کے اندر خواہش منڈلائی کہ یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں، تو اس شخص نے دوسرے دن کہا کہ یہ آپ کو میں گفٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ امام حسین کو آپ باغی قرار دو۔ اس نے اس لالچ کے اندر آ کر یزید کے خلاف نکلنے والے لوگوں کو، امام حسین کو باغی، اور باغی واجب القتل ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو ان کے رجحانات دوسری طرح کے ہو جاتے ہیں، اور جب دباؤ نہیں ہوتا ہے، کسی طرف سے ان کی دم ہلائی جاتی ہے تو ان کے جذبات دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ اس قوم کو ابھی عروج کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلے علماء کرام کو اپنا نصاب درست کرنا چاہیے، خواتین کے جو حقوق ہیں جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور واضح ذکر ہے، اس کو بالکل کھلے انداز کے اندر جو ہے نا سامنے لانا چاہیے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہم ہائی لائٹ کریں اور اس کو نافذ کریں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں، پوری دنیا ان کی کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے چیمبر کے اندر حمزہ شہباز کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی میڈیا کے اندر مخالفت ہو، آپ کے خلاف کوئی میڈیا ٹرائل ہو، اور ایک عورت، ایک لڑکی جو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ حمزہ شہباز کی بیوی ہے، اس کے پاس نکاح نامہ ہے، اس کے ساتھ معاملات کی ہیں، اب وہ چھوڑ رہا ہے۔ اب افتخار چودھری نے دونوں کا جو فیصلہ کیا، اس کے بعد کوئی بات نہیں آئی۔ اب ایک چیف جسٹس اس کو دھمکی بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو وہ دھمکی بھی دے سکتے ہیں اور لالچ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کا قانون واضح ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر مقرر نہ کیا ہو اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو جو صاحب وسعت ہے وہ اپنے وسعت کے مطابق دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی غربت کے مطابق جو نا حق مہر دے گا۔ اور اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی اور حق مہر مقرر ہوا تو پھر نصف حق مہر دینا پڑے گا۔ اور یہ جو اگر عورت اس حق مہر میں سے کچھ معاف کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر مرد کی طرف سے معاف ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ کے قریب یہ ہے کہ مرد اس کو معاف کریں، جس کے ہاتھ میں طلاق کا گرہ ہے، جو طلاق دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
وسعت کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ شہباز کی کتنی وسعت ہے؟ وہ جب حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرتا ہے تو اربوں روپے کے اندر کرتا ہے کہ اتنے ارب روپے کی میری حتیٰ کہ عزت ہوئی ہے، اور ایک خاتون جس کے ساتھ نکاح کیا اس کے ساتھ معاملات کر لیے تو اس کو تو نصف نہیں پورا حق مہر، اور وہ حق مہر بھی کم از کم اس کے حتیٰ کہ عزت کے دعوے کے برابر تو ہو. اور اگر وہ حق مہر اس کو دے دیا جاتا تو وہ عورت شور بھی نہ کرتی. ریام خان کو ایک سال کتنا استعمال کرنے کے بعد عمران خان نے طلاق دے دی. اب مولویوں کے پاس اگر شریعت کا وہ قانون ہوتا جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ طلاق کی صورت میں گھر سے عورت کو نہیں نکالا جا سکتا، یہ اس کا حق ہے، اور بنی گالہ عمران خان کو چھوڑنا پڑتا، تو نتیجے کے اندر وہ جو اس نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نے جو اتنے سارے الزامات لگائے ہیں، راز کھولے ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اب وہ بشرا بیگم جو ہے وہ بھی ہواؤں کے دوش کے اوپر، ہوا کے رخ کے اوپر چل رہی ہے. اگر یہ قانون بن جائے کہ ہاتھ لگانے کے بعد وہ گھر لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور پھر جو دی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی کوئی واپس نہیں لے سکتے ہیں. بہرحال اس کے معاملے میں میری کتاب آ رہی، اس میں مصروف بھی تھا، اس لیے یہ ویڈیو پہلے بنانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم اس طرح سے نہیں مل رہا تھا، ذہن فارغ نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سمجھ بوجھ اور اسلام کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے اندر بھی سمجھ ہو اور اسلام کو بھی وہ سمجھیں، اور ان جذباتیت کے اندر یہ پوری اس کا جو ہے نا بیڑا غرق نہ کریں. توہین کے اندر اور نبوت کے دعوے میں فرق ہے. توہین اگر کوئی کرتا ہے اس کے خلاف جذبات کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی سے بڑا توہین والا کون ہو سکتا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جن لوگوں نے بہتان لگایا، اس سے زیادہ رسول کے لیے اذیت کا باعث کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب ان کے لیے سزا کا حکم نازل ہوا تو عام خاتون کے اوپر جو سزا کا حکم ہے، یعنی 80 کوڑے بہتان لگانے پر، وہی ام المؤمنین کے لیے بھی ہوا. آج اگر اس قانون کو متعارف کرایا جائے تو لوگ گنبد خضرا کو جو ہے نا وہ چومنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو انسانیت کا جو ہے نا اتنا بڑا معیار اور جو قائم کیا ہے یہ تو اسلام سے ہمیں آیا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں نیکی کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہو گیا؟ کتنا لمبا ہوگا؟